کہ میرے پیارے نبی اپنے امتوں کو ہمارے بندوں میں اس بات کا اعلان کر دیجئے، خبر کر دیجئے، آگاہ کر دیجئے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ کو، اللہ کی نجات چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہو، اللہ کی قربت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو، اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہو، تو فَاتَّبِعُونِی، میری اطاعت پیروی کرو، میری اطاعت پیروی کرو۔ جب میری اطاعت اور پیروی کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ کتنا خوش ہوگا کہ فَيَغْفِرَ لَكُم مِّنْ ذُنُوبِكُمْ، فَيَغْفِرَ لَكُم مِّنْ ذُنُوبِكُمْ، بخش دے گا واسطے تمہاری گناہ تمہارا ایمان والو، بخش دے گا واسطے تمہاری گناہ تمہارا، تمہارے گناہ کو بھی معاف کر دے گا، بخش دے گا، کچھ گناہ نہیں رہ جائے، سب اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ خالی پڑھنے سے ہوگا کہ قرآن میں فکر کرو، فکر تو نہیں ہے، فکر تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کلام پاک فرقان مجید میں فرماتا ہے، یہ پیر زیادہ صاحب نہیں بولتے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کلام پاک فرقان مجید میں فرما رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا ہمارے قرآن میں تم نے فکر نہیں کیا؟ اگر فکر کیے ہوتے تو نبی کو بشر نہیں کیا، نبی کو بشر نہیں دے، نبی کا موت نہیں دے، نبی کا مجال نہیں دے، وہ حیات النبی ہے، ایمان معلوم۔ اللہ والے کی موت نہیں ہے، کیوں زندہ ہے، اور ہم لوگ موت دیکھتے ہیں، مجال دیکھ رہے ہیں، قبر دیکھ رہے ہیں، تاکہ حسین کا ذکر کیا ہے؟ ارے پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کلام پاک فرقان مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، تم ان کی حیات کو نہیں جانتے ہو، وہ زندہ ہے، اس کو کھانا پینا کھلاتے ہیں ہم، اللہ والا مرتا نہیں ہے، زندہ ہے۔ اگر زندہ نہیں ہے تو آج دیکھو حسین زندہ نہیں ہے تو حسین کے پروانے سب بیٹھے ہیں، کہو کہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، آج پورا دنیا میں حسین ہی کا نعرہ لگ رہا ہے، تو حسین زندہ نہیں ہے تو کیا؟ یزید کا تو نعرہ نہیں لگ رہا ہے، ولی کے مقام میں لوگ پہنچتے ہی رہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے گئے، اللہ والوں کی قریب ہوتے رہے، اللہ والوں کی قریب ہی سے اللہ کی قریب ہو جائیں گے، اللہ والوں کی قریبی سے قربت ہی سے اللہ کی قربت حاصل ہوگی۔ تو قرآن میں فکر کی ضرورت، یہ پیپر کا خبر کا کاغذ نہیں کہ پڑھ لیا اور پورا خبر ہم کو مل گیا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کہا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا ہمارے قرآن میں فکر نہیں کیا؟ اللہ پوچھتا ہے، قرآن پڑھنے والوں سے سوال کر رہا ہے، کیا ہمارے قرآن میں فکر نہیں کیا؟ افلا یتدبرون القول، ہمارے قول میں فکر نہیں کیا؟ فکر کی، جب فکر کرنے والوں کے لیے اللہ نے بہت بڑی نشانیاں رکھا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون،
अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अफला यतदब्बरून अलकौल, क्या नहीं हमारे कौल में फिक्र किया। इन्न फी ज़ालिका लायातिल लिक़ौमिन यूक़िनून, क्या हमारे ऊपर यकीन नहीं रखा, हमारे कुरान पर यकीन नहीं रखा। इन्न फी ज़ालिका लायातिल लिक़ौमिन यूक़िनून, क्या कुरान में ईमान नहीं रखा। इन्न फी ज़ालिका लायातिल लिक़ौमिन यस्माऊन, क्या हमारे कुरान को नहीं सुनते, यकीन नहीं रखते। इन्न फी ज़ालिका लायातिल लिक़ौमिन याक़िलून, क्या हमारे कुरान में अकल यकीन नहीं रखते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अगर तू हर आफत से बचना चाहता है, हर बला मुसीबत से बचना चाहता है, फैज़ व बरकत को हासिल करना चाहता है, रहमत को हासिल करना चाहता है, दुख बीमारी से बचना चाहता है, तो क्या करने होगा। वइज़ा कुरिअल कुरान, जब तिलावत किया जाए कुरान, पढ़ा जाए कुरान, बयान किया जाए कुरान, तो फस्तमिऊ लहू, बस सुनो इस कुरान को। किसको कहा, ईमान वालों को कहा, बेईमानों को नहीं कहा, ईमान वालों को कहा कि इस कुरान को सुनो। वअनसितू, और खामोश रहो। जब सुनोगे और खामोश रहोगे तो लअल्लकुम तुरहमून, तुम्हारे ऊपर जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमत हासिल होगा। कुछ लोग ऐसे हैं अकल के अंधे, कुछ ऐसे अकल के अंधे हैं जो कहते हैं कि कुरान समझने के लिए ना हदीस शरीफ को समझने तब तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं। अरे कुरान उम्मुल किताब, तमाम किताब का माँ। कुरान अल्लाह का किताब है, संविधान किताब है, आइन का किताब है, संविधान किताब है। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, क्या ईमान वाले, हमने कुरान को आसान किया है तुम्हारे हिदायत के लिए, तुम्हारी नसीहत के लिए। तुम कुरान मग़फ़िरत है, कुरान बख्शिश है, कुरान रहमत है। कोई अगर मर गया तो क्या करोगे, कव्वाली गाओगे, उसके सारे सवाब के जवाब नहीं। कोई किताब से मिसाले सवाब नहीं पहुंचेगा। अरे कोई भूतवा को तो तुम छोड़ा ही नहीं सकते हो। छोड़ाने के लिए कुरान की आयत करीमा ही पढ़ना होगा। जब कुरान की आयत करीमा पढ़ के फूकोगे तो भूत छटपट छटपट करने लगेगा। तब भूत छटपट छटपट करेगा, कहेगा हमको छोड़ो, अब हम जा रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम मर रहे हैं। तो ये पाक महफिल में भूत नहीं बैठता। ये कुरान को आसान कर दिया। आज देखिए इंसान, आज देखिए मुसलमानों में कैसा दल है, कैसा दंगल है, कैसा फिरका में लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों, वजह क्या है। कुरान में फिक्र अगर होता तो तमाम गुमराही से बच करके हिदायत पाने वाला बन जाता। अल्लाह ने कलाम पाक फुरकान मजीद में इरशाद फरमाता है, सूरज नजम उठा के देखो कि हर आयत के पीछे अल्लाह तबारक तआला अपने बंदों से सवाल करता है, पूछता है कि ऐ बंदों मेरे, ऐ ईमान वालों, हमने कुरान को आसान किया है तुम्हारी हिदायत के लिए, तुम्हारी नसीहत के लिए, तुमको तुम्हारी गुमराही से बचने के लिए, फैज़ व बरकत को हासिल करने के लिए। क्या तुम में से कोई नसीहत पकड़ने वाला कुरान में से नहीं है? अल्लाह पूछता है, अल्लाह सवाल करता है, किससे? बेईमानों से नहीं करता है। अल्लाह सवाल करता है, ईमान वालों से सवाल करता है। सूरह नजम में हर आयत के पीछे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया कि वलक़द यस्सरना लकुरआन ज़िक्रे, वलक़द यस्सरना लकुरआन ज़िक्रे, अलबत्ता तो हकीकत आसान किया हमने
नसीहत पकड़ने वाला, अल्लाह पूछता है, अल्लाह सवाल करता है, अगर कोई आलिम है तो आओ हमारे पास, हमसे पूछो। क्या यहाँ हाफिज भी बैठा कि ये आयत करीमा कुरान में है या नहीं? अल्लाह पूछता है, अल्लाह सवाल करता है कि वलक़द यस्सरनल कुरान, अलबत्ता तहकीक आसान किया हमने कुरान को, फहल मिन मुद्दक्किरीन, क्या नहीं है तुम में से कोई इस कुरान से नसीहत पकड़ने वाला, हिदायत पकड़ने वाला? अल्लाह अपने बंदों से सवाल करता है, पूछता है कि हमने तुम लोगों के लिए नसीहत के लिए, हिदायत पाने के लिए, गुमराही से बचने के लिए हमने कुरान को आसान किया। अगर किसी बात पर अगर तुमको इख्तिलाफ है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कुरान लेके उसको सूला करो, कुरान लेके उसको सूला करो। फख्तलफी, इस बात में अगर इख्तिलाफ है तो फहुक्मुहु इलल्लाह, ये कुरान से है वसीयत। देखिए कि कुरान क्या कहता है, अल्लाह का क्या हुक्म है, अल्लाह हमारे लिए क्या हुक्म कर रहा है, हमको किस तरह चलना चाहिए, किस तरह हमको रहना चाहिए, किस तरह से हमको करना चाहिए। कुरान अल्लाह की संविधान किताब है। जैसा कि कोई सरकार है उसका कोई संविधान, अगर उस संविधान के मुताबिक अगर लोग नहीं चलेंगे तो वो देश का गद्दार बन जाएगा, सरकार उसको लेकर के जेल में बंद कर देगा। इसी तरह अल्लाह का ये कुरान जो है संविधान किताब है, इस किताब के ऊपर अगर कोई जो है इधर कायम से खिलाफ करेगा, अल्लाह तबारक तआला उस पर जो है तरह तरह का अजाब नाजिल, तरह तरह का मुसीबत नाजिल करेगा, तरह तरह का बला नाजिल कर देगा। अल्लाह जो है इंसान को बहुत अच्छा बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया, बहुत बेहतर बनाया, मगर बनाने के बाद उन बंदों पर अल्लाह ने अफसोस जाहिर किया। जिस बंदे पर अल्लाह अफसोस जाहिर करे, उस बंदों का आलम क्या होगा, वो बंदा किधर जाएंगे, अल्लाह के अजाब में मुब्तला हो जाएंगे। हंसी ठट्टा कर रहे थे, कमा हलकना कबलहुम, कमा हलकना कबलहुम, क्या नहीं देखा कि कितने हलाक किए हमने पहले उनसे। उन लोगों को हलाक किया, उन लोगों को बर्बाद किया जो नबी से रसूल से हंसी और ठट्टा कर रहे थे। आज देखिए, आज भी वही दौर है। कोई हुसैन का जिक्र मनाने में है तो कोई जो है इसको रोकने में लगा हुआ है। ये सब ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए। कोई कहता है 11वीं शरीफ क्या है, कोई कहता है यासुन नबी क्या है, कोई कहता है कि किसी बुजुर्गान दिन का मजार में उर्स क्या है, क्या चादर चढ़ाना, क्या फूल चढ़ाना, तरह तरह का बात है। इसी तरह जो है तरह तरह के पहले भी नबियों के साथ, रसूलों के साथ जो है लोगों ने गुस्ताखी किया, बेअदबी किया, ईजा पहुंचाया, तरह तरह का तकलीफ दिया। अल्लाह ने कलाम पाक में इरशाद फरमाता है कि या हसरतन अलल इबाद, ऐ अफसोस ऊपर उन बंदों के, मा यातिहिम मिन रसूलिन, कि नहीं आई उनके पास कोई रसूल, इल्ला कानू बिही यस्तहजिऊन, मगर थे साथ उस रसूल के हंसी ठट्टा करते। वकमा हलकना कबलहुम, वकमा हलकना कबलहुम, क्या नहीं देखा कि कितने हलाक किए हमने पहले उनसे। एक जमाना में नहीं देखा, सुना नहीं, उलमाए किराम बयान नहीं करते हैं। तरह तरह का बात है। आज के दौर में देख लो कि लोग कहते हैं कि जो मर गया तो उसका फतिया दरूद क्या है, ये क्या चलिस बनाना है, क्या चेहरा बनाना है, मोरा गोरू की घास का
اب جو مر گیا تو اس کو فتوے دے کیا کرنا ہے؟ ارے وہ تو اپنا پیدائش سے بھول گیا، اپنے رب کے ساتھ وہ جھگڑا کرنے والا بن گیا۔ سورہ یاسین اٹھا کے دیکھو، ہم بے مطلب بات نہیں بولتے، بے دلیل بات نہیں بولتے، ادھر ادھر کی لگو بات نہیں بولتے، جو بولیں گے کلام پاک کی آیت کریمہ کے ساتھ بولیں گے۔ اگر کسی کو طاقت ہے کلام پاک سے بات کرنا ہے تو ہم سے آ کے بات سیکھیں، ادھر ادھر بات نہیں کرتے۔ اللہ نے کلام پاک فرقان مجید میں سورہ یاسین میں فرمایا کیا والامی یرالائن سانو کیا نہیں دیکھا انسان نے، کیا نہیں دیکھا انسان نے انا خلقناہ من نطفۃ، یہ کہ پیدا کیا ہم نے انسان کو ایک نطفے سے، فإذا هو خصیب مبین، فإذا هو خصیب مبین، بس وہ انسان اس وقت اپنے رب سے جھگڑا کرنے والا ظاہر ہے، بس کہا وہ انسان اس وقت اپنے رب سے جھگڑا کرنے والا ظاہر ہے۔ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو؟ وہی الہی ہے کہ وہ گل گئے، وہ تو قبر میں چلا گیا، سب اس کا ہڈی مڈی سب تو گل کے سب ختم ہو گیا، اب اس کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ کال بن بھا تو کون زندہ کرے گا؟ اسی طرح بے ایمانوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا، الہی تم مردہ کو کیسے زندہ کرتا ہے، زندہ کو مردہ کیسے؟ اللہ کہا کہ پرندہ لا، 4 پرندہ لا، تاکہ اس کو کاٹ اس کو۔ ارے غوث پاک کو دیکھ لیجیے، ایک جیفہ عورت اپنے ناتی کو لے کے غوث پاک کو یہ سنا کہ بہت لنگر چلتا ہے، غوث پاک کو مرغا کھاتا ہے، ہمارا ناتی وہاں رہے گا تو خود موٹا ہو جائے گا، یہ کافی تیار ہو یا تو رکھ دیا، کہا کہ حضور اس کو رکھ لیجیے، آپ کے اس میں رکھ سرپرستی میں رکھ دے رہا ہے، آپ کی خدمت میں جاری ہو رہا ہے، کہا کہ ٹھیک۔ کچھ دن گزرنے کے بعد حذیفہ کو یہ ہوا کہ بھائی چل کے اپنا ناتی کو دیکھیں، تب تو کھا پی کے خوب موٹا آیا، جا کے دیکھ رہا ہے کہ چنا کھا رہا ہے، چنا کھا رہا ہے، کہا کہ بڑا مشکل کی بات۔ جب غوث پاک کے پاس پہنچتے ہیں، غوث پاک نے کہا کہ یہ ہڈی کو لے کر کے ٹوکری میں ڈھانک دو اور آواز دو، مرغا ہڑبڑاتے ہوئے ککرو کہہ کر ککرو کو بول کر کے اٹھ اور پڑا رہا آواز۔ کہا کہ دیکھو ہم مرغا کھاتے ہیں تو مرغا زندہ کرتے ہیں، اللہ والے کی یہ سب کھیل اور تماشا ہے، یہ سب جو ہے بہت بات ہے۔ اب ہمارے علماء کرام بھی بہت سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور حضرات بھی تشریف لانے والے ہیں، وہ سب آپ کو جو ہے لوگوں کی بات کو سنیں اور جو ہے ایمان کو تازہ کریں، گمراہی سے بچیں، نبی کا ذکر کو بلند کرو، حسین کا ذکر کو بلند کرو، ولی کا ذکر کو بلند کرو، نبی پر درود و سلام پڑھو، ہر بلا مصیبت سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑھنا سلامتی پانے کی۔ آج کہتا ہے کہ بھائی آپ نبی سلام علیکہ کیا، ابھی جب سلام ہی نہیں کرے گا، سلام ہی نہیں پڑھے گا تو مسلمان سلامت کہاں رہے گا؟ آج دیکھیے مسلمان طرح طرح کی مصیبت میں مبتلا ہے، کیوں؟ اللہ یہ انسان خالی آدمی سلام نہیں پڑھتا ہے، اللہ سلام پڑھ رہا ہے، تمام نبیوں پر سلام پڑھ رہا ہے، تمام رسولوں پر سلام پڑھ رہا ہے۔ اللہ کبھی بیٹھتا نہیں، اللہ کبھی سوتا نہیں، اللہ کھاتا نہیں، اللہ پیتا نہیں، الحی القیوم، اللہ جو ہے زندہ، اللہ جو ہے ہمیشہ قائم ہے، کھڑا ہے، اللہ بیٹھتا نہیں، اللہ کو اونگ نہیں، نیند نہیں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ نیند، الحی القیوم، زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا، وہ اللہ جو ہے ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اور نبی پر درود و سلام پڑھنے والا ہے۔ اللہ کا
اللہ جو ہے نبی پر سلام پڑھنا، نبی پر جو سلام پڑھا تمام عالموں کی سلامتی کے واسطے، ہر عالموں کی مغفرت، ہر عالم کی بخشش، ہر عالم کی پرورش جناب محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے ہی سے درود صحیح پڑھے۔ رب سلم رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ، اے خدا دم بدم درود و سلام اپنے پیارے نبی پر بھیجو مدام، اس نبی پر ہو بارو بارو سلام، اس نبی پر ہو بارو بارو سلام، پہنچے ہر پل میں 100,000 سلام، پہنچے ہر پل میں 100,000 سلام، کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ، ہے محمد میرا رسول اللہ، ہے محمد میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلام پاک میں فکر کیجیے، پڑھنے کے لیے کوئی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں، ادھر ادھر کی بات کو سننے کی ضرورت نہیں، کلام پاک میں فکر کیجیے۔ اللہ نے کلام پاک کو ایمان والوں کے لیے نصیحت بنایا۔ اللہ سوال کرتا، اللہ پوچھتا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، البتہ تحقیق آسان کیا ہم نے واسطے قرآن، تم قرآن کو آسان کیا تمہارے ہدایت کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا نہیں ہے کوئی تم میں سے نصیحت پکڑنے والا؟ اللہ پوچھتا ہے کہ ہم نے تو قرآن کو ہدایت کے لیے نصیحت کیا ہے، ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اور تم لوگ کا اس میں سے قرآن سے ہدایت پکڑنے والوں میں سے نہیں ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پر قرآن نازل کیا، کس لیے نازل کیا؟ تاک پر رکھ دینے کے لیے، یہ بھوت بھگانے کے لیے؟ یہ دنیا کا مسلمان آج کا کیا جانتا ہے؟ یہ 3 کام نہیں جانتا ہے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت، بغیر قرآن پڑھے نماز نہیں ہوگی۔ کوئی سال ثواب اگر کرنا ہے، کوئی مر گیا ہے تو بغیر قرآن پڑھے سال ثواب نہیں ہوگی، نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بھوت شیطان پکڑ لیا ہے تو بغیر قرآن پڑھے بھوت شیطان نہیں بھاگتا۔ یہ مسلمان سمجھا کہ یہ 3 کام کے لیے یہ 3 کام کے لیے قرآن ہے۔ اللہ کہا کہ میرے پیارے نبی، ہمارے بندے کو، اپنے امت کو قرآن سے نصیحت کیجئے، ادھر ادھر کی بات سے مت کیجئے، وہ نفع نہیں دے گا، نفع وہی دے گا جو کلام پاک سے ہدایت کیجئے، وہ نفع وہ ہمارے بندے کو پہنچے گا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، وَلَقَدْ، اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کیا ہے واسطے ہدایت کے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا نہیں ہے تم میں سے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ ایک بات درود شریف، رب سلم علی مرحبا مرحبا رسول اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے نبی، ہمارے بندے کو قرآن پاک سے ہدایت کی۔ فذکر بالقرآن، فذکر بالقرآن، بس نصیحت کر ساتھ اس قرآن کے۔ کن کو؟ یہ سب مسلمان نہیں مانے گا، جو مسلمان تو سمجھے۔ اللہ کہا کہ میرے پیارے نبی، ان لوگوں کو ہدایت مت کیجیے، ان لوگوں کو نصیحت مت کیجیے، وہ لوگ ایمان نہیں لائے گا جس کے سینہ میں ہم نے مہر کر دی، جس کے کان میں ہم نے مہر کر دیا، جس کی آنکھ میں ہم نے مہر کر دیا، وہ نہیں مانے گا۔ انذرتہم، کیا ڈراوے تم کو، اب لم تنذرہم، یا نہ ڈراوے تم کو، لا یؤمنون، وہ ہرگز ہرگز ایمان نہیں لائے گا۔ کیوں؟
ختم اللہ علی قلوبہم، مہر کر دیا اوپر دل ان کی کے، وعلی سمعہم، اوپر کان ان کی کے، وعلی ابصارہم، اوپر آنکھوں ان کی کے، غشاوۃ پردہ ہے، جہاں قرآن پڑھا جائے گا بھاگ جائے گا اٹھ کے، اس کے دماغ میں باتیں نہیں اٹھیں، اس کے دماغ میں بات نہیں اٹھے۔ اللہ کہا کہ جو ہمارے بندے، جو ہمارے ڈرانے سے جو ڈرنے والے بندے ہیں انہی کو آپ ڈرائیے، وہی لوگ آپ کی بات کو ماننے والے ہیں، وہی لوگ آپ کی بات کو سنیں گے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ نبی سے ڈرتے ہیں، جو نبی سے ڈرتا ہے وہ ولی سے ڈرتا ہے، علی سے ڈرتا ہے، حسین سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ کے سے ڈرنے والے ہیں وہ تعظیم کرنے والے ہیں، ادب و احترام کرنے والے ہیں، ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔